اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تمام اپنے خواہران اور برادران جو ایمانی خواہران و برادران ہیں اور تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کا پروگرام راہ عمل لے کر ہم آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں، اور یہ اسپیشل پروگرام ہم کووڈ-19 اور کرنٹ سچویشن کے حوالے سے کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کو جب سے لفٹ کیا گیا ہے کچھ ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی رہیں کہ اب ہمیں شاید زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شاید سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، شاید ہمیں ماسک اور گلوز پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی افواہیں جو پھیلا دی جاتی ہیں عوام الناس میں، جس کی وجہ سے ایک بڑا نقصان جو ہے وہ قوم کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کرنٹ سچویشن پر، اس وبا کے حوالے سے مفصل تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور اسی گفتگو کی تسلسل کا یہ دوسرا حصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ راہ عمل پروگرام ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے جہاں سے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ منقطع کیا تھا وہیں سے اس کو آگے سٹارٹ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے کانوں کو سننے والا اور ہماری آنکھوں کو دیکھنے والا، ہمارے شعور اور عقل کو بیدار رہنے والا بنائے، اس لیے کہ جب یہ تینوں چیزیں کام کر رہی ہوں گی تبھی انسان بہتر فیصلے لے سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ساتھ دیں گی، پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھی ہماری بہت ہی قابل احترام، بہت ہی پیاری بہن، بہت ہی اچھی ایک انسان، بہت محبت کرنے والی ہماری یہ بہن ناٹنگھم سے ڈاکٹر سیدہ افشین جعفری صاحبہ، جو کہ ریسپریٹری کنسلٹنٹ ہیں، اور شی از دا رائٹ پرسن ٹو آسک اینی کوسچن۔ سو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام راہ عمل میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے اور بہت ہی مصروف اوقات میں سے یہ وقت نکالا ہمارے لیے، اور جناب سیدہ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کیسی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اگین ان یور پروگرام۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اینڈ اگین بہت شکریہ اس پروگرام کو کنٹینیو کرنے کے لیے۔ جی، پچھلے پروگرام میں جہاں سے کچھ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے بھی منقطع ہو گیا تھا ہمارا کنیکشن، ہم وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے آخری جو کویسچن کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو بورس جانسن ہیں، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے یہ ہنٹ کیا ہے کہ شاید 2 میٹرز کا جو سوشل ڈسٹنس ہے اس کو قائم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں اور آپ بتا رہی تھیں کہ ہمارے جو کھانسی یا چھینک آنے کے نتیجے میں جو ڈراپلیٹس ہوا میں جو ہے وہ معلق رہتے ہیں یا ہوا میں شامل ہوتے ہیں، وہ تقریباً 6 فیٹ تک جاتے ہیں، لیکن ان کی جو انٹینسٹی ہے وہ 2 میٹرز میں زیادہ ہوتی ہے، جس وجہ سے یہ سیٹ کیا گیا تھا کہ 2 میٹر کے لیے اپنا ڈسٹنس ہم رکھیں گے۔ تو اب آپ یہ بتائیے ایز اے پروفیشنل، اور آبویسلی آپ کا تو کام ہی انہی مریضوں کے ساتھ ہے اور آپ بہتر اس میں ایڈوائز کریں گی، کیا آپ اگری کرتی ہیں کہ یہ 2 میٹر کا جو ڈسٹنس ہے اس کو کم کر کے کہیں پر بھی لایا جا سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو آپ نے بہت اچھا سمرائز کیا اس پوری سچویشن کو، میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ 2 میٹر کا ڈسٹینس کیوں رکھا گیا تھا، اور جی اب اس کو کن بنیادوں کی وجہ سے، کن باتوں کی وجہ سے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ اب جو سچویشن ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ وہ 2 میٹر کا ڈسٹینس آپ مینٹین نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کو اپنے فیس کو کور کرنا ہے۔ اب وہ فیس آپ نے رائٹ کور بھلے ایک اسکارف سے، کسی بھی کپڑے سے، یا پھر پراپر سرجیکل میش سے آپ نے کور کرنا ہے، یا آپ کی اپنی چوائس اور آپ کے پاس اویلیبل جو بھی سامان ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس میں گھبرانے کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ اس ایک طرح سے انزائٹی میں پڑ جائیں کہ اگر میرے پاس سرجیکل ماسک نہیں ہے تو میں پروٹیکٹڈ نہیں ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک آپ اپنے ڈسٹنس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں، آپ ڈیفینیٹلی کوشش کیجئے کہ آپ اپنے ڈسٹنس کو مینٹین کریں، 2 میٹر سے زیادہ ہی مینٹین کریں تو زیادہ بہتر ہے۔
छींक आए, खांसी आए, जैसा कि मैंने अगेन आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, फ्लेक्स्ड एल्बो में कीजिए ताकि आप अपने आप को भी महफूज रख सकें और अपने इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों को भी महफूज रख सकें। लेकिन अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आपका फेस नाक से लेकर और पूरा ये जो आपका माउथ का हिस्सा है, ये पूरा कवर्ड हो। उसके लिए आप कोई भी फेस कवरिंग यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सर्जिकल मास्क करें। लेकिन अगर आप किसी को हॉस्पिटल विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, अपने किसी जानने वाले को, रिश्तेदार को, अकारिब को, तो वहाँ पे आपको हर हॉस्पिटल की एंट्रेंस के ऊपर एक मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एक प्रॉपर सर्जिकल मास्क होता है। आपने जाके अपने हॉस्पिटल में किसी से भी अगर मिलना है या फिर किसी की इयादत करनी है, तो वो आप पहन के जा सकते हैं। 2 मीटर से 1 मीटर डिस्टेंस आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन कि आप वो अपने फेस को कवर रख रही हैं। तो ये इसकी बुनियादी शर्त है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ईज़िली मिंगल होना शुरू कर दें विदाउट एनी प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन इज़ द की। जी, लेकिन असल में होता यही है कि लोग इसको पूरी तरह से परसीव नहीं कर पा रहे हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर ये डिस्टेंस हुकूमत की सतह पर वो कह रहे हैं कि हम इसको कम कर देते हैं, तो उसकी साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आप अपने चेहरे को कवर करें, ठीक है? एब्सोल्युटली। तो ये इस चीज़ में लोग कन्फ्यूज़ हैं, हमने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया पीपल आर स्टिल कन्फ्यूज़्ड, दे डोंट अंडरस्टैंड द होल थिंग। तो हमने कहा इसीलिए सोचा कि ये सवाल ज़रूर कहा जाए और यहाँ पर हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी रेजीम्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली थी कि जहाँ पर इस्लामी जो एक हिजाब है उसके ऊपर बहुत बड़ी-बड़ी बातें की गई और बड़ा गलत किस्म का उनके ऊपर जो है वो उनको बैन करने की कोशिशें की गई। तो देखिए हम कहते हैं ना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाता है वल्लाहु अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा प्लानर है बेशक, कि अल्लाह ने कैसे प्लान किया कि अब ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द भी अपने चेहरे को ढांपेंगे। तो बिल्कुल। यकीनन इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। इसमें ये है कि कोविड-19 की कुछ ख़ास निशानियाँ जो हैं वो आम लोगों को पता हैं। मसलन कि अगर आपको बहुत सख्त बुखार हो गया है, अगर आपको खाँसी है, अगर आपके सर में बहुत सख्त दर्द है लेकिन एक तो आप ये भी तफ़सील से बताइए कि कोविड-19 की एज़ सच साइन्स एंड सिम्पटम्स क्या-क्या हैं? अलोंग विद के वेयर डू वी स्टैंड व्हेन वी डोंट नो समबडी इज़ एसिम्प्टोमेटिक? उस सूरत में हम क्या करेंगे? उस सूरत में क्या हिदायत है, क्या एहतियात है जो पॉसिबली की जा सकती है? तो उसकी साइन्स एंड सिम्पटम्स पर भी रोशनी डालिए और ये भी बताइए कि जो एसिम्प्टोमेटिक बंदा है, वो उसके बारे में क्या किया जा सकता है? जी, बिल्कुल। साइन्स एंड सिम्पटम्स इसके बहुत सिंपल हैं एंड आई एम श्योर मीडिया में इतनी कवरेज दी गई है, मैं दोबारा रिपीट करूँगी। सबसे पहला तो है फ़ीवर। अगर आपको फ़ीवर है, आपने चेक किया है 38 और अबव आपको फ़ीवर है। ये सबसे कॉमन सिम्पटम जो है वो 3 सिम्पटम्स हमें नज़र आए हैं ज़्यादातर अपने पेशेंट्स के अंदर। एक है फ़ीवर, जी। एक है कॉफ़, सेकंड इज़ कॉफ़ एंड थर्ड इज़ हुँ, ब्रेथलेसनेस। अगर आपको कोई ऐसी ब्रेथलेसनेस है जो आपको पहले नहीं थी लेकिन अब आपका साँस फूल रहा है, ज़्यादातर मैंने जैसे मिडल एज से ओल्ड एज पीपल के अंदर ये देखा कि वो कह रहे थे कि ज़ीना चढ़ते हुए हमारा साँस फूल रहा था, जो कि मुझे पहले कभी नहीं हुआ और वो अब हो रहा था मुझे। तो हुँ, फीवर, कॉफ एंड ब्रेथलेसनेस आर द मोस्ट कॉमन सिम्पटम्स, लेकिन उसके साथ ही जो हमने बहुत ही एक तरीके से कहूँगी मैं कि एक नया सिम्पटम जो हमने पिछले कुछ महीनों में और देखा, वो ये था कि आपकी सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल इसके अंदर लूज़ हो जाती है। इनफैक्ट हुँ, जो ज़्यादातर अभी एशियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई है, उनको तो ये दोनों कंडीशंस बहुत ज़्यादा थी कि अचानक से बिल्कुल आप एक सुबह उठे और आपको कोई और सिम्पटम नहीं, लेकिन आप कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रहे और आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में एनोस्मिया और एग्यूसिया कहते हैं। ये दोनों साइन्स सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा कॉमन थे। लेकिन अगेन ये 4-5 सिम्पटम्स के अलावा भी इतनी वैरायटी के साथ पेशेंट्स प्रेज़ेंट किए हैं। आप ले लीजिए डायरिया ले लें, आप वॉमिटिंग ले लें, यू नेम इट एंड दे प्रेज़ेंटेड दैट वे। आपने हेडेक मेंशन किया, बिल्कुल हेडेक भी इसके अंदर एक रिलेटिवली कॉमन प्रेज़ेंटिंग फीचर रहा है। हुँ, इसमें एक और बात मैं ज़रूर बताऊँगी, कोविड-19 ना सिर्फ़ आपके लंग्स को बल्कि कोविड-19 आपके ब्रेन तक भी पहुँचने की ताकत रखता है और इसका सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन जैसे मैंने आपको बताया, वन ऑफ द कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन इज़ कि आपकी लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, ये दोनों चीज़ें आपके ब्रेन की नर्व से कनेक्टेड हैं। तो इसका थ्योरी ये है कि आप इन्हेल करते हैं वायरस अपनी नोज़ से
اور یہ ٹریول کرتا ہوا تھرو دی olfactory نرو آپ کے برین تک پہنچتا ہے اور اس نرو کو افیکٹ کرتا ہوا آپ کی ایک دم سے جو ہے لاس آف ٹیسٹ اور اسمیل دونوں ہو سکتے ہیں. تو آئی سمرائز اگین: فیور، نیو کوف، نیو بریتھلیسنس، لاس آف ٹیسٹ اینڈ اسمیل، اور پھر باقی ساری ہیڈ ایک ہوا، ڈائریا، وومٹنگ. اور اس کلائمیٹ کے اندر تو ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو سمٹم ہے آپ نے فوراً اپنے میڈیکل پروفیشنل سے کانٹیکٹ کرنا ہے. دوسری بات، اگر آپ اے سمٹومیٹک ہیں تو آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ نہیں بچ سکتے. سمپل از دی آنسر. اگر کوئی اے سمٹومیٹک ہے، آپ کے گھر کے اندر موجود ہے، آپ ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے جو آپ کر سکیں ان سے بچ سکے. لیکن ایز اے کامن رول، ایز اے کامن تھم رول جو ہمیں اب کرنا ہے کہ کسی بھی گھر میں رہنے والے کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ خود نہیں کہتا بلکہ اس کے سامنے رہنے والے، اس کے ساتھ رہنے والے یہ فیل کرتے ہیں: Today you're not looking well, let me check your temperature, let me just have a look at you, call the GP. تو اگر آپ کو ہلکا سا بھی شبہ ہو کہ آپ کے ساتھ رہنے والے کوئی بزرگ، کوئی بچے، کوئی بھی آپ کے ساتھ جو رہ رہے ہیں ان کو یہ سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں، آپ فوراً آئسولیشن کی پریکاشنز کو اسٹارٹ کر دیجئے. آئسولیشن کے پریکاشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلے جو بھی آپ کو پیشنٹ کے اوپر شک ہے، جو بھی آپ کا ہاؤس ہولڈ ممبر ہے جس کے اوپر آپ کو یہ شبہ ہے کہ اس کو کووڈ-19 ہو سکتا ہے، اس کو ایک روم میں اور ان کا ٹوائلٹ اگر پاسبل ہو تو وہ ان کا سیپریٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ کہ ٹوائلٹریز، آپ کے ٹاولز وغیرہ یہ سب آپ نے بالکل سیپریٹ رکھ لینے ہیں. جس کے اوپر بھی شبہ ہے کہ یہ پاسبل وائرس پیشنٹ ہو سکتا ہے، گھر سے نکلنا تو بالکل ہی اٹس ایبسولوٹ کنٹرا انڈیکیشن، آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے. اگر آپ گھر پہ اکیلے رہ رہے ہیں تو پلیز ڈو آن لائن شاپنگ یا پھر اپنے فرینڈز، فیملیز کو ہیلپ کے لیے آپ ضرور کال کیجیے. تو آئسولیشن پریکاشنز یہ تمام آپ نے لینی ہیں. اور جب تک آپ کا ٹیسٹ نہیں ہو جاتا اور آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو بھی اگر آئے لیکن آپ کو یہ ٹپیکل سائنز اینڈ سمٹمز ہیں تو آپ کو 7 days تک کنٹینیوس پریکاشنز لینی ہیں. 7 days تک. ٹھیک. اچھا، یہیں پر آپ نے ابھی جیسا کہ اپنی گفتگو میں فرمایا کہ آپ کے برین کو بھی یہ کر سکتا ہے، افیکٹ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے، جس کی آپ نے مثال دی کہ آپ کا سینس آف ٹیسٹ اور سینس آف اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا خدا نخواستہ اس سے زیادہ بھی برین کو یہ ڈیمیج کر سکتا ہے یا بس اتنا ہی ہے جتنا آپ کے دیکھنے میں آیا ہوگا ایز اے پروفیشنل؟ دیکھیں، آؤٹ آف نیئرلی 800 to 1000 پیشنٹس جو ناٹنگہم نے ریسیو کیے ہیں، اس میں سے ہارڈلی میں کہوں گی، ایٹ لیسٹ ان مائی پرسنل ایکسپیرینس، دا نیورولوجسٹ مائٹ ڈس ایگری آن دیٹ، میں نے پرسنلی ہارڈلی 1 year میکسیمم 2 پیشنٹس تھے جو کہ سیجرز کے ساتھ پریزنٹ کیے تھے، فٹس کے ساتھ پریزنٹ کیے تھے. اوکے، اور بوتھ صحیح. آف دیم ور ویری ینگ پیشنٹس، اور ان کو کوئی ہسٹری نہیں تھی ایپیلیپسی کی یا کوئی بھی ایسا کنڈیشن جو کہ ان کو فٹس کرا سکے. اینڈ when we worked them out، ان کو دونوں کا کووڈ-19 پازیٹیو نکلا تھا. تو دیر از اے ریئر چانس کہ یہ آپ کو مزید کمپلیکیٹڈ وے میں بھی افیکٹ کر سکتا ہے، جیسے کہ فٹس، جیسے کہ کنفیوژن. ینگ ایج لڑکوں لڑکیوں کو اچانک سے اگر آپ کنفیوزڈ فیل کریں کہ دس از ناٹ رائٹ، سم تھنگ مسٹ بی رانگ، گیٹ دم چیکڈ اگین. تو اٹ کین پریزنٹ ان اے ہول وائڈ ویرائٹی آف وے. Oh dear, okay. صحیح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے. بہرحال اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے دیسی ٹوٹکے، دیسی علاج بھی جو ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں. شروع دن سے، جب سے کووڈ-19 کا جو بریک آؤٹ شروع ہوا، ہم یہ سنتے ہیں کہ کبھی یعنی some of them yes they may work. ان میں یعنی وہ اوریجنل کچھ چیزیں ہیں، جیسے غرارے کرنا ہوا، یا قہوہ ادرک کا بنا کے پینا ہوا، یا ادرک کا جوس ہنی کے ساتھ، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن کیا یہ واقعی جواب ہیں کووڈ-19 کے لیے، یا اس کی جو جڑی بوٹیوں سے جو علاج ہے یا دیسی جو علاج ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ جیسا کہ سننے میں یہ بھی آتا ہے جیسے سنا مکی، بہت سوشل میڈیا تو بھرا ہوا ہے کہ سنا مکی سے اس کا پورا مکمل علاج ہو جائے گا. یعنی جیسے ڈینگی کے لیے بھی مختلف چیزیں وہ ہیں، کہی جاتی ہیں کہ یہ آپ استعمال کریں. تو آپ بتائیے کہ یہ چیزوں کی کیا اس میں اہمیت ہے، ان کا کوئی اثر آپ کی نظر میں ہے کووڈ-19 کے علاج کے لیے؟ فرسٹ آف آل لیٹ می بی ایبسلیوٹلی کلیئر، جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کووڈ-19 ایک نئی النس ہے. 2019 سے پہلے یہ وائرس کسی نے بھی فیس کیا ہی نہیں ہے، تو ہمیں نہیں پتا ابھی تک کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے.
इट्स जस्ट लाइक कि आप फ्लू की मिसाल ले लीजिए, और मैं हमेशा इन दो चीज़ों को सिर्फ इसलिए कंपेयर करती हूँ कि फ्लू ए, फ्लू बी या फ्लू की जितनी भी वेराइटीज़ हैं, उनका भी कोई इलाज नहीं है. दे हैव द नेचुरल कोर्स, दे स्टे इनसाइड योर बॉडी, दे लीड टू सम सिम्टम्स एंड देन दे गेट बेटर. एग्जैक्टली इन द सेम वे कोविड-19 का भी यही है कि वो आपको अफेक्ट करता है. ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस आप रिकवर कर जाते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती. आप घर के ऊपर ही सिंपल पैरासिटामोल लेते हैं अपने मसल पेन्स के लिए, हेडेक्स के लिए, और यू गेट बेटर इवेंचुअली इन फ्यू डेज, मैक्सिमम अप टू 7 to 14 डेज जिसमें कहा जाता है. हाँ, लेकिन ये कि इन अ स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट्स, उसमें आपके लंग्स को जब आप अफेक्ट अगर वो कोविड-19 कर दे, तो फिर उस सूरत में आपको अचानक से जो ब्रेथलेसनेस होती है, इट डिमांड्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन बिकॉज दैट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग. तो उसके अंदर हमें ज़रूर मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए. रही बात हर्बल ट्रीटमेंट्स की या मज़ीद कोई और ट्रीटमेंट्स, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, मैं इसमें एक मिसाल ज़रूर इसको अंदर मैं ज़रा इसको एलाबोरेट करना चाहूँगी. सना मक्खी. व्हाट इज सना मक्खी? आई थिंक जब भी हमें कोई एज अ लॉजिकल पर्सन, अगर आप एक लॉजिकल पर्सन है, आपको कोई भी ट्रीटमेंट ऑफर किया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क इज व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स of having a treatment. Even simple पैरासीटामोल, अगर मैं पैरासीटामोल ले रही हूँ तो इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, आप पूछते हैं, आप अपने जीपी से भी पूछते हैं. अगर कोई ट्रीटमेंट जिसकी कोई अभी तक वैलिडिटी नहीं है कि ये आपको एक्चुअल इम्प्रूवमेंट कराएगा भी कि नहीं, आपको सिर्फ ये चेक करना चाहिए कि उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं, उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं. अगर नहीं तो इट्स वर्थ अ ट्रायल, आई डोंट माइंड. आप कहें कि डायरिया में बनाना खिलाओ, फाइन, बनाना इज अ नेचुरल थिंग, आप खा लें, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर. आप और मिसालें ले लीजिए. लेकिन रही बात सना मक्खी की, सना मक्खी क्या है? सना मक्खी इज अ हर्बल फ्लावर जो कि अरब के मैदानों में एज अ वाइल्ड फ्लावर ग्रो किया जाता है. इसकी बेतहाशा कल्टीवेशन सूडान से भी की जाती है. सना मक्खी इज अ नेचुरल लेग्जेटिव एक्चुअली. अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कॉन्स्टिपेशन का, तो उन पेशेंट्स को हम सेनाकोट के नाम से ये हम फार्मेसीज में मौजूद है, और उनको ये एडवाइस की जाती है कि हर रात सोने से पहले आप सेनाकोट की एक दवाई खा लीजिए. ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप सेनाकोट ले लीजिए. But I have absolutely no clue how Sena Maki or Senacort can be actually a treatment for COVID-19. And apart from saying this, definitely it can lead to problems. अगर आप without constipation आप कोई भी दवाई, कोई भी herb ले रहे हैं, तो of course it will lead to complications. I know people जिन्होंने फ़ोन करके ये तक पूछा कि मुझे डायरिया है, कहीं मुझे COVID-19 तो नहीं. And I was almost going to say, yeah, go get yourself checked. But actually what they elaborated was कि मैं तो एक हफ्ते से सना मक्खी खा रहा हूँ, 2-2 चम्मच पानी में डाल के खा रहा हूँ, तो of course आपको डायरिया होगा. You know, unnecessarily कोई भी दवाई, कोई भी herb, कोई भी medication लेना, it does not go without any complications. So please be careful. And no, Sana Maki is not a treatment for COVID-19. There are no authorized treatments for COVID-19 till date. बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से आपने जवाब दिया, और लोगों की हमें उम्मीद है कि यकीनन कुछ कन्फ्यूजन इस लिहाज से जो है वो दूर हुई होगी. लेकिन जो गॉगल्स करना और अदरक का इस्तेमाल करना या कहवा या जो है वो बना के कहना, क्योंकि जो शुरू में बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें ये कहा जाता था कि ये 3 दिन तक ये जो वायरस है ये आपके गले में इस जगह पर अपना घर बनाता है. अगर आप कुछ गर्म पीते हैं, कोई कहवा लेते हैं या आप गरारे करते हैं, तो इससे या तो वो बाहर आ जाता है और आपको इंटरनली वो इफेक्ट नहीं करता, या अगर आप कहवा ले रहे हैं तो वो आपके स्टमक में चला जाता है, एंड दिस इज हाउ इट इज डिस्ट्रॉयड. तो आप इस बारे में भी जरा थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए. देखिए, मेरी नॉलेज के अंदर इनमें से कोई भी बात नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कहवा ऑन इट्स ओन, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव. आई डोंट माइंड पीपल हैविंग कहवा फॉर व्हाटएवर रीजन दे आर हैविंग, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट गिविंग देम एनी प्रॉब्लम्स. Steam भी, as long as they're doing it safely,
ऑब्वियसली हम्म। आप कोई बर्न ना कर लें अपने आप को, जो कि अगेन मैंने देखे हैं कुछ हमारे अकारिब में से लोग थे जिन्होंने लिटरली अपने आप को बर्न कर लिया, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन ये मिली हम्म। थी कि आपको बेतहाशा क्लोज जाके स्टीम लेनी है ताकि वो तमाम जो है वो एकदम से गले में जाके वो सब कुछ किल कर दे। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। आप जरूर स्टीम लीजिए, आप जरूर गरारे कीजिए, आपको कहवा पीना है आप कहवा पीजिए, लेकिन ये सोच के मत पीजिए कि वो कोविड-19 को मार डालेगा। ऐसी हम्म। कोई सिचुएशन नहीं है। इफ इट हैज टू अफेक्ट यू इट विल अफेक्ट यू। हाँ, अच्छी हाइजीन जरूर आप अपनी रखिए, बेसिक हाइजीन जो भी होती है उसके प्रिकॉशंस आप जरूर लीजिए। सही। बहुत शुक्रिया, बेहतरीन आपने बताया हमें। और ये भी बता दीजिए कि अगर किसी को ये शुबा हो, अगर कोई ये समझे कि उसको कोविड-19 है, लाइक वो खुद को यानी उसको अपने ऊपर भी सस्पिशियस है वो कि उसको कोविड-19 है, तो कहा जाता है कि आप 111 जो नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन है कोविड-19 के लिए, उनको किस तरह से आपने जो है वो कांटेक्ट करना है, और at what point you should be contacting them। और जो होम आइसोलेशन है उस पर थोड़ा सा ये भी आपने हमें मालूम है, इससे पिछले क्वेश्चन में आपने उसका जिक्र किया है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो बंदा अपने घर में एक कमरे में आइसोलेट है, घर के बाकी अफराद को उस कमरे में जाना नहीं चाहिए, या और अगर जाना चाहिए तो दे शुड वेयर फुल पीपीई बिफोर दे एंटर दैट रूम। तो इस पर भी थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट कर दीजिए, अलोंग विद व्हेन एंड हाउ टू कॉल 111। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बिल्कुल सही कहा। आई विल जस्ट री एम्फसाइज योर पॉइंट, यू एब्सोल्युटली राइटली पॉइंटेड आउट कि अगर आपके घर में किसी भी हाउस होल्ड को कोविड-19 है और आप उसको एक कमरे में आइसोलेट कर रहे हैं, यू शुड नॉट बी एंटरिंग दैट रूम अनलेस यू आर वेयरिंग प्रॉपर पीपीई। और प्रॉपर पीपीई के अंदर एक तो ये कि आपको अगेन वो मास्क पहनना है, और हो सके तो आपने ग्लव जरूर पहनिए, और वापस आने के बाद उस कमरे से जब भी आप बाहर आएँ तो आपने अगेन बहुत अच्छी तरीके से 20 सेकंड्स तक अपनी हैंड वॉशिंग करनी है, या एक हैंड जेल जो कि अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए, उससे अपने आप को क्लीन करना है। तो ये तो डेफिनेटली है। अगेन मैं रिपीट करूँगी, टॉयलेटरीज़, आपके टॉवल्स वगैरह अफेक्टेड पेशेंट के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं होने चाहिए। 7 दिन की प्रिकॉशंस हैं पेशेंट के लिए, और 14 दिन की प्रिकॉशंस हैं घर वालों के लिए जो उस सेम हाउस होल्ड के अंदर रहते हैं। उस सेम हाउस में सही। आप लोग अगर रहते हैं तो 14 दिन तक आपने प्रिकॉशंस करनी है। देयर इज नो जॉब, यू आर नॉट गोइंग आउट, यू आर नॉट गोइंग आउट फॉर शॉपिंग, यू आर आस्किंग फैमिली एंड फ्रेंड्स टू हेल्प यू विद दीज थिंग्स। 111 को कब कॉल करना है? जब आपको जिस भी दिन आपको लगे कि ये सिम्टम्स आपको स्टार्ट हो चुके हैं, आप यू कैन सिंपली ऑब्जर्व योर सिम्टम्स फॉर 24 आवर्स, और यू कैन कॉल 111। लेकिन आइडियल उसमें ये है कि आपकी जो टेस्टिंग का डे है वो आपका आइडियली डे 3 ऑनवर्ड्स है। और आइडियल ओके। जिसमें हम कहेंगे, सजेस्ट करूंगी मैं, डे 3 टू डे 5 के दरमियान अगर आप अपना टेस्ट कराएंगे तो वो आपका इट्स हाईली लाइकली कि आप सिम्टम्स के साथ साथ आपका रिजल्ट, अगर वाकईतन आपको कोविड-19 है तो वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन लेट मी जस्ट री एम्फसाइज माई पॉइंट अगेन है कि इस टेस्ट की सेंसिटिविटी सिर्फ 75 टू 80% है। जिसका मकसद ये हुआ कि अगर आपको कोविड-19 है भी तो ओनली देयर इज 3 आउट ऑफ 4 चांस कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि आपको कोविड-19 हो लेकिन आपका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आए। In that situation, अगर आपके symptoms are consistent with COVID-19, you will still isolate. Your family will still isolate. So you have to be slightly careful and stay in touch with your GP, stay in touch with any medical professional, and seek advice appropriately. सही। यानी सबसे बड़ी, यानी जहाँ तक आपने अभी तक गुफ्तगू फरमाई है, हमें यही अंदाज़ा हो रहा है कि सबसे बेहतर तरीक़ा यही है कि हर इंसान अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए अपनी पर्सनल हाइजीन का ख़्याल करे, प्रॉपर पीपीई को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले एज़ दिस इज़ आवर न्यू नॉर्मल, और Absolutely. बेसिकली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डूइंग। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हुए बाहर जाइए। यानी सबसे जो की फैक्टर है इससे बचने के लिए वो यही है कि आप अपनी प्रोटेक्शन जो है उसको मलहूज़ खातिर रखें। अच्छा, जब आप दवाइयों की बात हो रही थी तो हमारे ज़हन में एक क्वेश्चन भी आया था कि बहुत सारी ये भी चीज़ें हमने सुनी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पैंडेमिक के दौर में अगर आपको कोई भी हेडेक्स या फ़ीवर या कोई भी, जैसे नॉर्मली भी लोगों को हो जाता है,
بخار یا فلو لائک سمٹمز اور کچھ بھی. ایپیڈیمک سے پہلے بھی لوگ بیمار ہوتے تھے, ظاہر بات ہے, فلو بھی ہے. لوگ پیراسیٹامول لے لیں, لیکن پیراسیٹامول کے علاوہ آئبوپروفین از ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل, کیونکہ آئبوپروفین ہیز سم کیریکٹرسٹکس جو کووڈ 19 کو اگر کسی کو ہے اور اس کو معلوم نہیں تھا اس کو بگاڑ سکتی ہے, یا وہ خطرناک ہو سکتا ہے آئبوپروفین کا لینا. اس کے بارے میں تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیجیے پلیز. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. آئبوپروفین کے متعلق ایویڈنس تھوڑا کانٹرڈکٹری ہے, اور اس کی جو لاسٹ ریکمنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ وی ڈونٹ نو دی رائٹ اور رانگ آنسر. So as a precautionary approach, don't take ibuprofen. Just continue with simple paracetamol 4 times a day. 2 tablets of paracetamol 4 times a day آپ ضرور لے سکتے ہیں. لیکن as a precautionary approach, whilst we are gathering more data about ibuprofen, don't take ibuprofen. This is what the recommendation is at this point of time. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ. اچھا, اب ہم اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ زیادہ لگ جائے گا, لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم پھر بھی پروگرام کے کو سمیٹ لیں گے انشاءاللہ. وہ یہ کہ الحمدللہ عزاداری کی وجہ سے ہم زندہ ہیں, اور ہمارا نسب العین عزاداری ہے کہ اس نے ہماری پہچان اور ہماری معرفت رب اور معرفت امام کو ہمیشہ ہمارے درمیان جو ہے وہ اجاگر کیا ہے, مضبوط کیا ہے. ایمان میں سلامتی اور ایمان پر ثابت قدم رہنے میں عزاداری کا ہماری زندگیوں میں بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے. یعنی ہم زندہ ہیں تو عزاداری کی وجہ سے ہیں. اب چند مہینوں کے بعد ذی الحج کے بعد محرم کا مہینہ آ جائے گا, ذیقات تو شروع ہو چکا. اب آپ یہ بتائیے, I know it is very early to decide anything about محرم, کہ اس کو ہم کیسے کریں گے یا کیسے نہیں کریں گے, لیکن چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایز ایک عام انسان کی حیثیت سے کہ جب سے لاک ڈاؤن کو برطرف کیا گیا ہے لوگوں نے احتیاط کرنا چھوڑ دی ہے, اور ہم خود اس کا مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اگر جاتے ہیں باہر تو ہم پورے گلوز کو پہن کر, ماسک کو پہن کر جاتے ہیں, ہینڈ سینیٹائزر لے کے جاتے ہیں, جب لے کر آتے ہیں گھر میں گروسریز تو اس کو کس طرح سے دھو کر صاف کرتے ہیں, سائڈ پر رکھ دیتے ہیں, اور ایک سرٹن ٹائم کے بعد ان چیزوں کو ہم نکالتے ہیں. لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم تو دیکھتے ہیں لوگ اسی طرح یعنی ببانگے دوہل بغیر پی پی کے گھوم رہے ہیں. تو یقیناً ایز اے پروفیشنل آپ اگری بھی کریں گی کہ ابھی جو کمی آئی ہے ڈیتھ ریٹ میں یا انفیکشن ریٹ میں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم پچھلے 3 سے 4 مہینے سے لاک ڈاؤن میں بیٹھے تھے. اب اچانک ظاہر ہے لاک ڈاؤن کو لفٹ اپ کیا گیا, اور اس کے بعد لوگوں نے جو یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے کہ جو مچایا ہوا ہے لوگوں نے, احتیاط کے نام بھی نہیں ہے احتیاط کا, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیکنڈ ویو آئے اور پھر دوبارہ ہم اسی جگہ پر بیک ٹو اسکوائر ون بیٹھے ہوں. آپ یہ بتائیے کہ محرم کے دوران مجالس کا کس طرح سے, اگر خدا نخواستہ یہ سیکنڈ ویو آ جائے اور حالات پھر سے بگڑ جائیں, تو کیا ہمیں کس قسم کے پریکاشنز لینے چاہیے محرم کے لیے, کیونکہ عزاداری میں سب کا دل ہوتا ہے کہ سب امام بارگاہ میں جائیں, مجالس امام حسین علیہ السلام کو اٹینڈ کریں, پڑھنے والے, پڑھانے والے, انتظام کرنے والے سبھی لوگ ہوں گے, اور یقینی سی بات ہے کہ ایک امام بارگاہ میں آپ 2 میٹرز کا سوشل ڈسٹینس, I don't know کہ how we can maintain that. تو اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ میڈیکل نظریے کے تحت مجالس کو ایز اٹ از کرنا ٹھیک رہے گا, یا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بہت سارے کوشچنس کو ایک سوال میں سمیٹ لیا. I know, لیٹ آپ می ایک ایک کر کے اسٹارٹ. بتاتے جائیے. جی بالکل. Time is all yours now. ٹھیک. جیسا کہ سب سے پہلے آپ نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ ہر کسی کو اپنی رسپانسبلٹی خود سمجھنی چاہیے, قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے. ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, ہم باہر جاتے ہیں, ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ایڈیکویٹ پریکاشنز نہیں لے رہے ہیں. پچھلے 2 دنوں میں جب یو کے کا ٹیمپریچر 30 کو ہٹ کیا ہے, آئی ایم شیور ایوری بڈی مسٹ ہیو سین دوز پکچرز آن دی بیچز, جہاں پہ ہزاروں نہیں بلکہ تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے, اور کچھ علاقوں میں انگلینڈ کے باقاعدہ میجر انسیڈنٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ دس از ناٹ اپروپریٹ, دس از ناٹ رائٹ, بیکاز
इस कदर इम्तिहान से गुजरने के बाद आई थिंक मैनी ऑफ अस हैव अंडर एस्टिमेटेड कि 3 से 4 महीने घर के अंदर रहना विदाउट एनी फिजिकल इंटरेक्शन, विदाउट एनी प्रॉपर इंटरेक्शन विद द सोसाइटी एक बहुत मुश्किल चीज़ है। एक और चीज़ जो हमने बहुत अंडर एस्टिमेट की है वो है यंगस्टर्स के ऊपर इस एक तरीके से पीरियड ऑफ आइसोलेशन का क्या असर पड़ा है। बहुत से यंगस्टर्स हैं जो एंजाइटी का शिकार हुए हैं, बहुत से यंगस्टर्स हैं जो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि दे वर नॉट गेटिंग इनफ इंटरेक्शन विद द पीपल अराउंड देम, फ्रेंड्स, फैमिलीज। आप किसी से भी ताल्लुक इस कदर नहीं रख पा रहे थे जिस तरीके से आप रखना चाहते थे। सो आई थिंक इन अ वे पूरे बहुत से लोगों ने इस चीज़ के लिए कुर्बानी दी है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कि देयर वाज अ पॉइंट के जहाँ एक दिन के अंदर 8 to 900 डेथ्स रिपोर्ट की गई थी, और उससे अब कम होकर वी आर टॉकिंग 15 डेथ्स अ डे, 20 डेथ्स अ डे। सो आई थिंक दैट्स अ मैसिव मैसिव इम्प्रूवमेंट, और इट गोज ऑन टू शो कि अगर तमाम लोग मिलकर एक एफर्ट करें तो उसका एक नतीजा निकल सकता है। लेकिन बेशक। it's a shame, you're right, but again we can't improve the whole world, we can improve ourselves. So I think we should reflect on our behaviors first, and improve what we are doing at the moment. Wear appropriate PPE if you're visiting a patient. अगर आप बाहर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, प्लीज मास्क पहन के जाइए। ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। दूसरा, मैं आपने मुहर्रम की बात की, एंड एज यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, मुहर्रम अभी तकरीबन 2 महीने दूर है हमसे। सिचुएशन चेंज हो रही है यहाँ पे दिनों के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से। हम अभी किसी भी प्रोजेक्शन के ऊपर ये नहीं कह सकते हैं कि एंड ऑफ अगस्त या बिगनिंग ऑफ सितंबर के अंदर COVID-19 will be not in our lives. That's not going to happen. COVID-19 will still be in our lives. बिल्कुल And as I कॉमन सेंस की pointed बात out है। in, जी बिल्कुल, and I think this is the new age of people where we have to live with this new virus, and now we have to come to terms कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है इस वायरस के साथ। और उसका सिंपल जवाब है प्रिकॉशन, प्रिकॉशन एंड प्रिकॉशन। उसके अलावा अभी तक तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट है वायरस का। नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अपने आप का ख्याल रखिए, प्रिकॉशन लीजिए, अपने इर्द-गिर्द मौजूद रहने वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि देयर आर सिचुएशंस वेयर वन पर्सन कैन अफेक्ट अप टू लाइक मैनी पीपल अराउंड देम। सो आई मीन ये एक दिन लगेगा, एक हफ्ता लगेगा और ये सिचुएशन पूरी की पूरी चेंज हो सकती है। चेंज हो तो वी सकती हैव है, टू बी बिल्कुल। एक्सट्रीमली केयरफुल। अब आप हम्म, एक हाइपोथेसिस लीजिए कि अल्लाह करे कि ये अगले आने वाले कुछ हफ्ते हमारे लिए मजीद अच्छी खबर लेकर आएँ और कोविड डेथ्स कंटिन्यूअसली हमारे साथ लो रहती रहें, और कामयाबी ये कि इंशाल्लाह। फिर मुहर्रम आ जाए इंशाल्लाह। हम सब की दुआ है इसके लिए। मुहर्रम आमीन। आए, हमारे सेंटर्स खुलें, आबाद हो, आज़ादारी हो, ये कौन नहीं चाहता? ये दुआ किसके लबों पे नहीं है? हर कोई चाहता है। एज़ यू सेड, आज़ादारी इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। लेकिन we have to be realistic at the same time, and we have to sort of do some pragmatic planning here कि based on the situation at the moment, um, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे कि हम इस साल अपनी आज़ादारी किस तरीके से करेंगे। लेकिन एज अ pragmatic person I would like to be prepared for the worst, और अगर सिचुएशन अच्छी होती है इंशाल्लाह ताला तो वी कैन ऑलवेज गो बैक टू आवर सेंटर्स एंड डू आज़ादारी। हम्म, लेकिन एज यू राइटली सेड, सेंटर्स में ये मेंटेन डिस्टेंस कैसे होगा? हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे 2 मीटर डिस्टेंस को कैसे मेंटेन कर पाएंगे? हम जानते हैं बहुत से हमारे बुजुर्ग हैं जो कि मास्क पहनना पसंद ही नहीं करेंगे। मतलब आप उनको कहेंगे भी कि अगर आप that's मास्क right. पहन के इस हॉल में बैठिए 2 से 3 घंटे के लिए, एंड फॉर द राइट रीजंस फॉर सम ऑफ देम, Yeah. it will be impossible for them to wear the mask and sit for hours and hours in the center. So my little recommendation at this point is be safe. Inshallah, if we stay safe, जिंदगी रही तो अगले साल आज़ादारी भी होगी, हम भी होंगे, जिंदा रहेंगे तो होंगे। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला फिर आज़ादारी उसी शान के साथ मनाएंगे। और मैं जितनी मेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग है, आई एम श्योर यू कैन करेक्ट मी, मैं नहीं समझती कि मौला हमें कभी भी ये चाहेंगे कि हम इतना रिस्क लेकर अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को और अपने घर वालों को हम लोग इतने डेंजर में डालें कि हम गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस अपने सेंटर्स में दोबारा हज़ारों की तादाद में जमा हों।
اسپیشلی جب کہ ہم جانتے ہیں کہ تھرو آؤٹ یوکے ہمارے سینٹرز کی جو بلڈ ہے وہ نہایت مختلف ہے. کچھ سینٹرز آپ جی کہہ لیجیے کہ ایک بالکل. گھر کے اندر بنے ہوئے ہیں, کچھ عزاداری, کچھ عزاخانے. اور اگر آپ برمنگھم کا مثال لیجیے, ماشاءاللہ بہت شاندار, بہت بہترین سینٹر, بہت بڑا, لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس کو ذرا سا پلان کریں, اگر آپ سب کو اگر 2 نہیں 1 میٹر کا ڈسٹینس بھی اگر آپ نے رکھنا ہے, سو آئی تھنک اٹ ول بی ویری ٹائٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم اس طریقے سے اس سال عزاداری کر پائیں گے. اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی سیف اینڈ وی نیڈ ٹو تھنک along the safe lines. And for me, as I said, کہ اللہ کرے سچویشن اچھی ہو جائے, کچھ ایسا ہو جائے معجزہ, لیکن I think we need to start planning for virtual majalis. That will be my recommendation, جو کہ ہم پچھلے کچھ مہینوں میں کرتے بھی آئے ہیں. ہم نے ابھی مولا علی کے ایام جو منائے وہ ہم نے تمام ورچوئل منائے, اور گھروں پہ عزاداری کی. I think that was the right decision. And coming Muharram, I think we are going to continue doing same. But again, it depends on a lot of factors. And every center, wherever they are geographically placed, they have to make their own decisions. But for me, the recommendation as a professional, I would stick to virtual majalis this year. رائٹ. یہیں پر ہم یہ بات بھی ضرور کہنا چاہیں گے کہ پاکستان میں بھی جیسے رمضان میں پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا اس پر ضمناً بات ہوئی تھی, بالکل بھی اونلی ٹچڈ آن دس انسیڈنٹ کہ تراویح جو جس کے لیے ظاہر ہے حکومت پر پریشر بھی تھا پاکستان میں کہ اس کی اجازت دی جائے, اور ظاہر ہے کہ ایام امام علی کی شہادت کے جو تھے اس میں بھی جلوس نکالے گئے باقاعدہ. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انفیکشن ریٹ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. تو اس کے لیے ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ پاکستان کی حکومت کو تو ذمہ دار نہیں کہہ سکتے ہیں, ہم تو خود پریشر ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ ایک لگن, وہ جذبہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. حقیقت ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ عزاداری کو ہم میں سے کوئی چھوڑ نہیں سکتا, نہ قرآن کو ہم میں سے کوئی چھوڑ سکتا ہے. کہ اگر کوئی مسلمان ہے, مومن ہے, تو ہماری تو یعنی یہ چیزیں ہماری شہرگ حیات ہیں, ہم ان کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے. لیکن اگین وہی نبی, وہی اہل بیت علیہم السلام کہ جن سے ہم نے قرآن سیکھا, جن سے ہم نے فقہ کی تعلیم حاصل کی, جن سے ہم نے یعنی دین کے جو مینرز ہیں جن کے تھرو ہم تک پہنچے, انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. اور وہ شخص کے جس کو دیکھیے یہاں تک احادیث میں ملتا ہے اور فرامین میں ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ وہ بیمار ہے لیکن وہ پھر بھی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے, اور وہ اس بیماری میں اس وجہ سے مر جائے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جان بوجھ کر علاج کروانے نہیں گیا, تو اس کی موت خودکشی کی موت ہے. تو پھر یہ سب لوگ کہاں پر سٹینڈ کریں گے کہ آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہی بے گناہ لوگ اس وائرس کا شکار ہوئے. آپ نے تو عزاداری کی, آپ نے تو تراویح کو پڑھا, لیکن آپ نے خلق خدا پر ظلم کیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے لرنڈ اور ہمارے علم یافتہ, تعلیم یافتہ, تہذیب یافتہ جو مجتہدین ہیں, جو علماء ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک حکم صادر کیا ہے کہ جو گائیڈ لائنز ہماری حکومتیں ہمیں دیں گی, ہم پر واجب ہے کہ ہم ان پر عمل کریں. اور وہ Absolutely. انسانیت کی گریٹر بینیفٹ کے لیے کہی گئی ہے. اس لیے کہ دین جذباتیت سے تعلق نہیں رکھتا, دین کا جو تعلق ہے وہ آپ کے قلب اور آپ کے عمل کے ساتھ ہے. تو بہت آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی, اور محرم کے حوالے سے بھی آپ نے جیسا کہ کہا کہ یہاں پر تو الحمدللہ یو کے میں جہاں ہم موجود ہیں ورچوئل مجالس کا اہتمام کیا گیا تھا, اور ہم خود بھی اس کا پارٹ ہیں الحمدللہ. بہت ساری تفاسیر کی کلاسز ہم ابھی تک لائک ورچوئل کرتے ہیں, مجالس اور محافل ہوتی ہیں اور ورچوئلی ہوتی ہیں. تو اس سے بہت زیادہ فائدہ کمیونٹی کو جو ہے وہ ملتا ہے, اور انسانیت کو بہت بڑا اس کا فائدہ جو ہے وہ ہوتا ہے. میں اب آپ یہ یہاں پہ ایک بتائیے بات, اگر جی آپ سوری, کہیے. میں ویری سوری ٹو انٹرپٹ. ایک میں نے بہت خوبصورت بات ابھی ریسنٹلی ایک اسی طرح کے ورچوئل پروگرام میں سنی کہ ایک صاحبہ فرما رہی تھی کہ آئی تھنک مولا نے ہمیں یہ سال یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو عزا خانہ بنائیں.
اور بے اپنے شک سبحان اللہ بچوں کے بالکل اوپر، اپنے آنے والی جنریشن کے اوپر ہم اپنا 1 to 1 ٹائم اسپینڈ کریں اس محرم میں، بالکل بالکل کیونکہ انفارچونیٹلی کچھ ایسے بھی ہماری پاپولیشن آف پیپل ہے جو کہ عزاداری کو صرف رسومات کی حد تک ہی سمجھتی ہے. اس کے اصل ڈیفینیٹلی مقصد کو سمجھنا، اس کے اصل مقصد کو نہ صرف سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اور پھر اپنی اگلی جنریشن کو وہ باتیں سمجھانا، ہم یہ ذمہ داری انکلوڈنگ مائی سیلف، میں خود اپنے آپ کو اس میں شمار کروں گی، ہم وہ اتنا ڈیورنگ دا ٹائم آف محرم نہیں کر پاتے. ویئرز اللہ بالکل میاں نے ہمارے مطلب ہمارے اماموں نے ہمیں یہ ٹائم اس لیے دیا ہے کہ دس از اے ٹائم آف ریفلیکشن آن آور اون ڈیڈز اینڈ بالکل امپروو آور سیلوز. سو آئی تھنک اگر اس سال ان حالات کی وجہ سے آزاداریاں ہمارے سینٹرز میں نہیں ہو پاتی، دس از ناٹ اے ٹائم ٹو بی سیڈ اباؤٹ اٹ. ٹیک دس ٹائم ایز این اپرچونیٹی ٹو اسپینڈ ٹائم وتھ یور کڈس in your house, do azadari at home, اور ایکچولی اس بالکل محرم کو آپ ایک موقع سمجھیے مولا کی طرف سے کہ ہم اپنے بچوں کو اور زیادہ ٹائم دے کر یہ بات سمجھا سکیں کہ محرم کا اصل مقصد کیا تھا، مولا نے قربانی کیوں دی، ان کے بالکل اصل تمام پیغامات کیا تھے. تو آئی تھنک دس از این اپرچونیٹی، ایوری وہ کہتے ہیں نا ہر امتحان ایک اپرچونیٹی ہوتا ہے لوگوں کے لیے. سو بے آئی تھنک شک آئی ول ٹیک دس محرم ایز ون. ڈیفینیٹلی. ہم نے جب سے یہ پروگرام تھوڑا سا چینج ہوا ہے رمضان سے کچھ پہلے سے، یہ بات ہم نے اس میں بھی عرض کی تھی ایک پروگرام میں کہ ہم بہت ساری چیزوں میں لیک کر رہے تھے، اپنی فیملی لائف، اپنی ورک لائف اور ہوم لائف بیلنس. دیر واز نتھنگ لائک دیٹ. بچوں کے لیے اسپیشلی بہت زیادہ ہمارے پاس لیک آف ٹائم تھا. ایز پیرنٹ وی ور ناٹ ایبل ٹو سٹ ڈاؤن ود آور چلڈرن اینڈ اسپیک ٹو دیم آن دیئر لیول. We were not able to speak to our children about Imam Zaman Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif on one-to-one basis. Yeah, where you are actually instilling the ma'rifah and the awareness and the knowledge about the Imam of our time. تو یہ واقعاً ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آدھا گلاس فل ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے. تو بہت خوبصورت بات، this بہت خوبصورت pandemic بات. have brought so many opportunities. اگر دیکھا جائے یعنی آپ اپنے گھر پر موجود ہیں، آپ اول وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں. بے شک. رمضان الحمدللہ گزرا تو اتنا بہترین گزرا کہ الحمدللہ گھر کا بچہ بچہ تہجد بھی پڑھتا رہا، اور یقین ہے ہمیں ہمارے مومنین میں بھی ماشاء یہی اللہ. سچویشن تھی. فجر بھی اول وقت پر تھی، ظہرین بھی اول وقت پر ہیں. تو یہ ان چیزوں کا اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیے کہ دس ٹائم از اے گفٹ فار اس فرام اللہ سبحانہ و تعالی. دس ٹائم از an opportunity for us to boost our spiritual beings. ہمارے جسم جب بیمار ہوتے ہیں ہم بہت تکلیف میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہو ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا، ابھی کووڈ-19 سے بھی خطرہ ہے ہمیں. لیکن ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہمارا قلب بیمار ہے، ہماری روح بے بیمار شک. ہے، ہمارا ذہن بیمار ہے. اور یہ تمام بیماریاں جو قلب کی ہیں، روح کی ہیں، اذہان کی ہیں، یہ انسان کو نہ دنیا میں پنپنے دیتی ہیں نہ آخرت میں پنپنے دیتی ہیں. بے شک. اور بہت بہترین آپ کے ساتھ گفتگو کا ہمارا رہا سلسلہ، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی ان فیوچر ون ایور ہم آپ کو دعوت دیں گے، آپ ضرور اس میں ہمارے ساتھ رہیں گی اس پروگرام میں. اور آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو لوگوں کے اندر کنفیوژن کی وجہ بنی ہوئی تھی، ان پر آپ نے روشنی ڈالی، ان کو آپ نے کلیئر کیا لوگوں کے لیے، اور یقیناً اس کے لیے بھی آپ کو اجر و ثواب انشاءاللہ عطا کیا جائے گا. اور بتوسل جناب امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، آپ انسانیت کی جو خدمت کر رہی ہیں اس کا اصل اجر تو خدا ہی آپ کو دے گا. لیکن ہم آپ کی بہت ممنون ہیں، مشکور ہیں، سپاسگزار ہیں کہ آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے یہ اپنے جو ساعتیں ہیں اس پروگرام کی نظر کی، اہل بیت ٹی وی کو آپ نے دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو ہر وبا، ہر بیماری، ہر پریشانی اور ہر مشکل سے خدا بچا کر رکھے. اور جتنے بھی ہمارے NHS کے اسٹاف اس ملک میں اور پاکستان میں، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز اور ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو انسانیت میں ہمارے بہن بھائی ہیں اور اس وبا کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس وبا سے متاثرہ جو افراد ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں، خدا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم آپ کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر سیدہ آفرین جعفری کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تھینک یو سو تشریف مچ. لائیں. تھینک یو. اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے
اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے، ایک پیغام ہے کہ ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ قادر مطلق ہے، انکا علی کل شیء قدیر، اس نے قرآن میں جا بجا فرمایا، اس کے نبی نے ہر موڑ پر بتایا۔ فرق اتنا ہے کہ ہم اس کو علی کل شیء قدیر تسلیم کر لیں، فقط زبان سے نہ کہیں کہ وہ کل شیء قدیر ہے، بلکہ تسلیم کر لیں۔ سائنس کیا، کیسے، کیوں، کب اور کہاں پر آ کر رک جاتی ہے، اور جہاں پر سائنس کا اختتام ہو جاتا ہے وہاں پر انکا علی کل شیء قدیر، وہ رب جس نے ہمیں زندگی بخشی، وہ رب جس نے ہمیں ہادی عطا کیے، وہ رب جس نے ہمیں قرآن جیسی معجز نما کتاب عطا کی، ہم اس سے کیوں دور ہیں؟ یہ وقت ہے عزیزان گرامی جو اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ ہم سوچیں، وہ قرآن جس کو بالائے طاق رکھ کر ہم نے بھلا دیا تھا، یہ وقت ہے کہ اب اس کی صفحوں کو کھولیں، اس میں بتائے ہوئے اللہ کے پیغام کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کر اپنی جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کریں، اس لیے کہ قرآن خوبصورت جزدان میں سجا کر خوبصورت طاق میں رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اس لیے آیا تھا کہ انسان اس قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وقت ہے کہ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی تصحیح کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے اور اپنے رب سے اپنے رابطے کو استوار کرنے کے لیے، اس فرصت کو غنیمت سمجھیے اور جہاں بھی رہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امان میں رہیے، اپنا خیال رکھیے، انسانیت کا خیال رکھیے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اپنے خدا کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے اپنے وقت کے امام کی یاد کو اپنے دلوں میں تازہ رکھیے، ان سے اپنے رابطے کو استوار کیجیے۔ یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم ان کا دیدار حاصل کریں گے، جب ہمارے کان ان کی آواز کو سنیں گے اور ہماری آنکھیں ان کے جلوے کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پر جہاں رہیں اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔